اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی النبی الامی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حجاج اکرام، سامعین گرامی قادر، حج بیت اللہ ایک عظیم ترین سعادت ہے، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت حج، وجوب حج، اسرار حج، آثار حج، معرفت حج، رموز حج، مناسک حج یا باقیات الحج، آداب حج، پیغام حج، پیام حج، قبولیت حج، شرائط حق حج اور حقیقت حج، حقیقی حج، اور پھر اس کے بعد روحانیت۔ تو معرفت حج، انسان کی زندگی میں اتنے تمام چیزیں ہیں، وہ کشش، وہ کھچاؤ، وہ جاذبیت، وہ الفت اور محبت جو حج بیت اللہ میں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں۔ یقیناً حج کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو آواز دے کے کہا تھا، ابراہیم آواز دو، بلاؤ۔ کہ میری آواز میں کہاں اتنی آواز ہے، اثر ہے کہ لوگوں تک پہنچے؟ کہا کہ بلانا، اذان دینا، پکارنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم نے لبیک کہا ہے۔ جناب ابراہیم نے آواز بلند کی تو نسلوں میں، صلبوں میں، آسمان، زمین، تمام ارواح میں، تمام ارحام میں یہ آواز گئی۔ آج بھی جو لوگ حج بیت اللہ یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، یہ اسی جواب ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے ذریعے بلایا تھا اور ہم حاضر ہو گئے، تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حج کے بہت سے فوائد ہیں، پروردگار خود کہتا آؤ مشاہدہ کرو، آؤ کہ دیکھو کہ اللہ نے حج میں کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ حج بیت اللہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جس میں تمام عبادتوں کی نچوڑ ہے، ہر عبادت اس میں شامل ہے، جس میں انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، تہذیبی، عبادتی، سیاسی، مالی، اپنے اکیلے لیے، لوگوں اور عوام کے لیے اخلاق ہے، تہذیب اور مسائل ہیں، شریعت ہے، دین ہے، اور سیاسی تمام پہلو، آیات اور روایات میں حج کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام فائدے ہی کے لیے کہتے ہیں تو فائدے ہی کے لیے سن لیں، برکت اور رحمت اس میں بہت زیادہ ہے۔ ان فائدوں میں، ان فوائد و برکات میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے معنوی، جو نہ دکھنے والی اہم ترین جو ہے فائدہ، اور ایک ہے ظاہری، اوپن طریقے سے جو فائدہ دیتی ہے۔ جو حج کے مادی فائدے ہیں، ظاہری فائدے ہیں، مالی ہے، برکت ہے، صحت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لوگوں کی نگاہ میں عظیم رتبہ ہے، وہ بھی ایک طریقے سے ہے۔ حج کے معنوی فوائد اور برکات اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پہلے، قدیم، پرانے، لمبی تاریخ کی آگاہی ہوتی ہے۔ جو حج بیت اللہ جاتے ہیں وہ کعبے کے بارے میں پڑھتے ہیں، مکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جناب ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ، حکم الہی، قرآن، دین اور مذہب، تمام ہسٹری اس کی معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ہمیں معلومات ہوتی ہے۔ اللہ کی وحی کیسے نازل ہوئی، رسول اور ائمہ معصومین کے آثار کیا ہوئے، ان کی الفت اور محبت کیا ہے، مکہ مدینے میں جگہ جگہ تاریخ اسلام اور اس کے تمام خرابیاں جو تلخ ہیں، جو حادثات ہیں، اس کے اوپر حملے کتنے کیے گئے، گرائے کتنے گئے، اور کعبے میں امام حسین علیہ السلام کو نکالا کیسے گیا، اور وہ سارے حادثے جو برے ہیں، ظلم کے شکار ہوئے ہیں، یا کعبہ پہ، یا مدینے پہ، یا جنت المعلا پہ، یا جنت البقیع پہ، یا جناب حمزہ سید الشہداء پہ، یا بیت الحزن پہ، یہ ہمیں تاریخ معلوم ہوتی ہے اسی کے ذریعے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ ان کے واقعات، ان کی ہسٹری ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ ہمارے ذہن میں زندہ رہتی ہے۔
ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سارا نظر سامنے آ جاتا ہے۔ جب انسان جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہیں قرآن نازل ہوا، یہیں دین نازل ہوا، یہیں پیغمبر کے یہ معجزے ظاہر ہوئے، پیغمبر نے یہاں یہ ادا کیا، پیغمبر کے یہاں اخلاق، پیغمبر کے یہاں کردار، اور اہل بیت سے الفت اور محبت، یہ سارے طریقے اپنے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کا کیا رویہ اور برتاؤ تھا، وہ سب چیزیں سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ علم اور معرفت کا خزانہ تعلیمات سے انسان بہرامند ہوتا ہے، معرفت اور دینی معلومات میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو کم از کم یہ تو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ کیوں حج کے انجام دہی کا حکم دیا گیا، کیوں حج پہ بلایا گیا، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا وقت، سب کچھ خرچ کیا جائے اور اپنے آپ کو صعوبتوں اور زحمتوں اور پریشانی میں ڈالا جائے، اور سفر، اور اس کے بعد پیدل، اور اس کے بعد گرمی، اور اس کے بعد تمام چیزوں کا، کیوں؟ تو جواب دیا امام نے، پہلے یہ خدا کی طرف پلٹ جانے کا، اس کے علاوہ یعنی خدا کی طرف انسان پلٹ جاتا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جاتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے حج کے ذریعے۔ حج احکام، معارف، اپنے سے آگاہی، اپنے آپ کو انسان پہچانتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، نہ اپنا بال توڑ سکتا ہے، نہ بدن سے خون نکال سکتا ہے، وہ اپنے مقام، اپنے قدر کو جانتا ہے حج کے ذریعے۔ تو یقیناً آپ دیکھیں کائنات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے خبر، قول، تین عمل اور عقل سالم انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، ان کے قول، ان کے فعل، ان کا کردار، اور اپنی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ حج بیت اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ دوسرا ہے گناہوں سے پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ جب انسان حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے، حاجی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ برکت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، اپنے سے پہلے والی چیزیں اور گناہوں اور خامیوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمان ہونا، اسلام کا کلمہ ہی تمام خرابیوں کو پہلی کو دھل دیتا ہے۔ حج بھی اپنے سے پہلے والوں کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا۔ اللہ اکبر! ایک طرف ماہ رمضان میں ہم مہمان، دوسری طرف اللہ کے گھر میں ہم مہمان۔ میزبان کتنا عظیم ہے، مہمان ہم جیسا کتنا لعیم ہے، غلط۔ اس میں بھی ہم مہمان ہو کے بھی اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں، اپنی سوچ، اپنی فکر ہمارے کھائے جاتی ہے۔ ابھی تک ہم معرفت حج، اہمیت حج، وجوب حج، پھر اس کے بعد شرائط حج، پھر حقیقت حج، پھر آثار حج، پھر رموز حج، پھر آداب حج، پھر باقیات حج، پیغام حج اور قبولیت حج، ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ معرفت حج کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان جاری و ساری رہے گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ کم از کم اس سال جتنے حج پہ جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے، کم از کم 10-20 تک لوگوں کو پہنچائیے، اسے کہیے سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ ان کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود ان تک پہنچے۔ کسی ایک کا فائدہ ہو جائے گا، اگر ہمارے 10-12 ہزار لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ ان تک یہ کوئی نہ کوئی ایک بات اثر کرے گی۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ یہ کتاب اٹھائیں اور یہ کتاب میں یہ اعمال رکھے ہیں، ارے بہت آسان ہے۔ پھر میں کہوں مناسک حج بہت آسان ہے، اگر ویسے ہی کرنا ہے، احرام لپیٹ لیا، نیت کر لیا، تلبیہ کر لیا، طواف کر لیا 7 چکر، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد صفا مروہ میں 7 چکر لگا دیا، تقصیر کر لیا، عمرہ تمتع ہو گیا، اگر ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن ہر چیز کا بینیفٹ اور فائدہ اور اثرات یہ حاصل کرنا ہے، کیوں، یہ کس وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے، اور یہ کرنے سے ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا، اور اس کا اثر ہماری لائف میں، دنیا میں، آخرت میں، مادی اور معنوی اعتبار سے کتنا ہوا، یہ تمام چیزیں اثر ہوں، اس کا نام حج ہے۔
بچپنے میں ایک ٹیکا جو ہے وہ لگا، پوری زندگی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حج پوری لائف کے لیے یہاں اور آخرت تمام چیزوں کے لیے کافی ہے، اگر انسان صحیح طریقے سے ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے فرمایا حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جب داخل ہوتا ہے تو خدا اسے مغفرت اور گناہوں کا بہترین تحفہ عنایت فرماتا ہے، بخشش کا عطا کرنے کا تحفہ دیتا ہے، اور اسی طرح اسے مہمان نوازی کرتا ہے۔ میرا مہمان آیا، اس کے سارے خطائیں غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے یقیناً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مکے کے راستے میں مر جائے، تکلیف اٹھائے اور ایک پسینہ بھی آئے، ایک زحمت بھی آ جائے، تو یقیناً اس زحمتوں کو خوشی خوشی برداشت کرنا، راہ خدا میں برداشت کرنا، 100 سال وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور 100 سال جنت سے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ روز قیامت بڑے خوف اور نالہ اور فریاد سے امان میں رہتا ہے۔ حالت احرام میں مر جائے تو روز قیامت وہ لبیک کہتا ہوا محشر میں بلایا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں وہ یقیناً آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے اور خلد بری ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں حج مقبول کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کا حج مکمل ہو گیا تو جنت کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ منزل اسے نصیب ہوگی۔ تو عزیزان محترم، حج جیسی عظیم سعادت، اس کی برکتیں، اس کے فوائد انشاءاللہ جاری و ساری ہیں، اور خاص طریقے سے اگر آپ متوجہ ہیں تو احکام کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے احکام الہی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم خدا کے سامنے جائیں گے۔ حج واجب ہو، اس پر غور کریے گا، حج واجب ہو یا مستحب ہو یا کسی کی نیابت میں ہو، جو بھی 90 کلومیٹر سے جو عمرہ تمتع، حج تمتع کرنے والے ہیں، چاہے ان کا واجب حج ہو، مستحب حج ہو اور یا نیابتاً حج ہو، یا بھولے چوکے سے کمی و کمزوری کے دوبارہ وہ حج کرنے کے لیے آمادہ ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ کنفیوز نہ ہو، یہ بہت سوال آتے ہیں نیابت والے کیا کریں، تو سارا طریقہ ایک ہے، مستحب حج، واجب حج اور نیابت حج۔ فرق صرف نیت میں ہے۔ نیت جیسے کر لیجئے، واجب کی نیت کر لیں گے، مستحب کی نیت کر لیں گے، یا جو ہے وہ نیابت کی نیت کر لیں گے، بس یہی فرق ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنا حج کر رہا ہے تو جسے حج الاسلام یا حجۃ الاسلام کہنا ضروری ہے، ورنہ نیت کی حد تک اسے متوجہ ہو اور وہ کہہ دے تو مستحب یا کسی کی نیابت میں ہو تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے عمرہ تمتع میں کرتا ہوں یا احرام ہے عمرہ تمتع میں باندھتا ہوں، اپنا واجب ہے تو حجۃ الاسلام واجب قربتاً اللہ، نہیں ہے مستحب ہے، نیابتاً ہے تو حج الاسلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طریقے سے خواتین، عورتیں اگر خدا نخواستہ وہ نجس ہو گئی ہیں، اس میں بھی حکم ہے کہ وہ دوا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دوا یہ نہ ہو کہ اس کے بدن اور یہ اس کی بیماری کا سبب بن جائے، اسے تکلیف کا ذریعہ بن جائے، تو نہیں کھائیں۔ لیکن اگر بہت سے مسائل ایسے آئیں گے کہ جہاں خدا نخواستہ ناپاک ہو گئے اور وہ حرم بیت اللہ میں جانے کے لائق بھی نہیں، کسی اور مسجد میں، عام مسجد میں تو گزر سکتے ہیں لیکن کعبہ میں گزر بھی نہیں سکتے، تو بہت سے لوگوں کا حج تمتع اس نجاست کی وجہ سے اور بھی مسائل کی وجہ سے حج افراد میں بدل جائے گا، اس کی وضاحت آئے گی، ورنہ وہ انتظار کریں اور جب پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد طواف اور دوسرے ارکان ادا کریں گے، اس میں اور بھی مسائل ہیں۔ نیت کے الفاظ، نیت آپ دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ حج میں اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر دیں تو ثواب ہے، بہت زیادہ ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کام جو ہے ہمیں قربتاً اللہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ دکھاوے کے لیے کرنا ہے،
نہ اپنے اسٹیٹس نہ اپنے مقام کے لیے کرنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ابھی ہم حج کا پہلا عمل عمرہ تمتع کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ حج کا دو حصہ ہے، دو پارٹ ہے، ایک عمرہ تمتع ہے، ایک حج تمتع ہے۔ عمرہ تمتع حج کا پہلا حصہ ہے، جو دوسرے حصے حج تمتع سے ملا ہوا ہے، جوائنٹ ہے، اور مکمل حج کی ایک تشکیل ہے۔ اس کا اس عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو عمرہ مفردہ ہم کرتے ہیں۔ عمرہ تمتع یعنی حج سے جوائنٹ ہے، ملا ہوا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ مسئلہ پہلے ہے کہ حج کے درمیان انسان باوضو رہے تو یقیناً جو ہے وہ وضو اہم ترین عبادت ہے۔ وضو جو ہے وہ طہارت کی چابی ہے، اور طہارت جنت کی چابی ہے۔ تو وضو ہر عالم میں ہونا چاہیے۔ جہاں ہمارا اسلام سکھاتا ہے کھانا کھاتے جاؤ تب بھی وضو کرو، سونے جاؤ تب بھی وضو کرو، مسلسل باوضو رہو۔ میرے کسی یوٹیوب میں وضو کے سلسلے میں کچھ ویڈیوز ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ہر عالم میں وضو کرنا بہترین عبادت ہے۔ جتنی دیر باوضو رہیں گے اچھا عمل ہے، اور ہر طریقے کے شر اور فساد، وضو کے جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں۔ لیکن حج کے دوران صرف دو موقع پر وضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک جو ہے وہ طواف، اور ایک نماز طواف، جس کے لیے وضو شرط ہے۔ باقی سارے اعمال، احرام پہننا، سعی کرنا، تقصیر کرنا، عرفات جانا، منی جانا، مزدلفہ، اور اس کے بعد کنکری مارنا، قربانی کرنا، رات گزارنا، اس میں شرط وضو نہیں ہے۔ ہاں، عمل صحیح ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کرے۔ اور اس کے بعد غسل، خود حج یا عمرے کے لیے کوئی غسل نہیں ہے۔ جو احرام سے پہلے غسل کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے، ثواب ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ طواف سے پہلے غسل کر لے، اس کے بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ حج کی عبادت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ یاد رکھیے، حج کی عبادت میں دو چیزیں ہیں، جسے پڑھنا ہے، باقی سب کچھ کرنا ہے، اور اسی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ایک عبادت کا نام ہے تلبیہ، جسے پڑھنے پر احرام جیسے باندھیں گے، نیت کریں گے، اور اس کے بعد فوراً تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ کم از کم 4 مرتبہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی پڑھیں یا کوئی پڑھا رہا ہے اسے بھی آپ دہرا سکتے ہیں، اور اس دعا کو بالکل غلط نہیں پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے، مخارج کے ساتھ، اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اور صحیح عربی زبان میں ادا کرنا واجب ہے۔ دعائیں پڑھنا مستحب ہے، بلکہ تمام دعائیں جو ہے وہ مستحب ہیں، ثواب ہیں۔ طواف میں ہو، سعی میں ہو، دیگر تمام موقع پر، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے ہے، یا کعبے کے سامنے جانے کے لیے حجر اسود کے سامنے، ہر جگہ دعائیں ہیں، وہ دعا کو پڑھیں، اس کے مطالب جانیں۔ لیکن یہ دعائیں واجب نہیں ہے کہ وہ دعا نہ پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے حج میں کوئی نقص ہوگا۔ ہاں، اس کی امپروو ہونا، اس کی لذت، اس کا مزہ ضرور بڑھ جائے گا۔ عمرہ تمتع میقات سے شروع ہوتا ہے، جو ایک باؤنڈری ہے، ایک مقام ہے، ایک حد ہے، جہاں سے انسان احرام پہن کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ چاہے وہ ہمارے لیے دو ہی ہے، بلکہ 5 میقات ہے، لیکن ہمارا سابقہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک جدہ جانے والے کے لیے جحفہ ہے، اور ایک مدینہ سے آنے والے کے لیے شجرہ ہے۔ دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت عالی مقام ہے۔ باقی خانہ کعبہ کے قریب انجام دیے جاتے ہیں حج کے، احرام جو ہے وہ مکہ ہی میں پہنے جاتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے یا مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے عمرہ تمتع کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی فرض کو میقات کہتے ہیں۔ میقات وہ جگہ جہاں سے احرام پہن کر عمرہ تمتع شروع ہوتا ہے۔ مدینے سے آنے والے کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے، احرام پہن کر عمرہ تمتع کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جدہ سے جانے والے کے لیے میقات جحفہ ہے، جہاں جا کر احرام پہنا جا سکتا ہے، عمرہ تمتع کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ میقات سے پہلے نظر کر احرام شروع کرنے کی گنجائش ہے، اس کی تفصیلات آئے گی
اور حرم سے مراد مسجد الحرام کے آس پاس وہ محترم علاقہ جس میں شکار گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہ ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے فقہی حرم موجود ہیں۔ حرم کے باہر کا سارا علاقہ ہل ہوتا ہے، وہاں سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، مکہ میں یا خانہ کعبہ میں یا حتیم میں یا مقام ابراہیم پہ، کہیں بھی آپ جو ہے وہ احرام حج جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں۔ یہ بات کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ مسجد شجرہ جوفہ جدہ سے آنے والے عام طور سے تنعیم سے حرم کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد شجرہ، جوفہ، یلملم، تنعیم اور جغرانہ اور قرن منازل اور ذات العرق۔ مسجد الحرام سے مراد وہ مسجد جس میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ عام گفتگو میں مسجد الحرام کو حرم کہہ دیا جاتا ہے، مگر اصطلاح میں اس سے وہی مراد ہے جس کا ہم نے کہا کہ مسجد الحرام ہے، یعنی بہت عظمت، بہت رفعت اور بلندی اور بہت سی چیزیں وہاں جانے کے لیے ہمیں روک دیتی ہیں۔ جو حرام ہے اس کی امپورٹنس، اس کا مقام بہت عالی ہے۔ عمر تمتع کا بیان ہوگا اور وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزارش کی جائے گی۔ عمر تمتع ایک نگاہ میں واجبات کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ کرنا، یہ ایک واجب ہے۔ میقات پہ گئے، یعنی مثلا جوفہ پہ گئے یا شجرہ پہ، وہاں اپنے بدن کی کثافت، گندگی ختم کر کے، پرانا لباس اتار کے، غسل کر کے غسل احرام کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور پھر اس کے بعد نیت کر لے۔ اگر واجب حج ہے تو احرام پہنتا ہوں میں عمر تمتع کا، حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ، مستحب اور نیابت ہے تو ایسے ہی احرام پہنتا ہوں عمر تمتع کا، فلاں کی طرف سے نیابت قربتاً الی اللہ یا حج مستحب قربتاً الی اللہ۔ نیابت میں واجب ہے تو اس کے طرف واجب کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا عمل۔ دوسرا یہ طواف خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ اپنا لیفٹ شولڈر جو ہے کعبے کی طرف لگا کے 7 چکر کرنا، یہ طواف ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا، طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عمر تمتع حجۃ اسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر صحیح کرنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ ان تمام جانے کے بعد جو انسان جو ہے مروہ پہ اپنا 3.5 چکر ہو گیا پورا راؤنڈ، 7 چکر جانا آنا ہوگا، اور وہاں جا کے مروہ پہ تقصیر کرے گا، تھوڑے سے بال اتار دے گا، اور یہ ہمارا عمر تمتع ختم ہو گیا۔ احرام باندھنا جو ہے واجب احرام، تمام سلے ہوئے لباس اتار کر 2 چادر پہن لینا ہے، لنگی اور چادر۔ نیت کرنا ہے کہ میں حج الاسلام کے عمر تمتع کا احرام پہنتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ عمر تمتع کا احرام پہنتے ہیں کس کے لیے؟ حج الاسلام، ہمیں حج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تلبیہ ہے، اور تلبیہ کہ کبھی معنی ہم دیکھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں اے، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہے، ملک بھی تیرا ہی ہے، اور تیرا ہی کوئی شریک حاضر نہیں ہے۔ تو بالکل کنفیوز نہ ہو، معنوی اعتبار سے تیار ہو جائیں۔ خواتین کے لیے ان کا اپنا پورا لباس احرام ہے، جسے خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی کپڑا، اسکارف، چادر جو بھی پہنتے ہوں سب ان کا احرام ہے، پاؤں کھلا نہ ہو اور جراب پہنے ہو، چہرہ کھلا ہو۔ احرام کی پابندی یا نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ لیڈیز جو ہے وہ خواتین زینت کے لیے زیور نہیں پہنیں گے، اتار دیں گے، کسی بھی چیز سے اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گے، اور دستانے جو ہے یہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنیں گے۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، بند جوتا یا وہ چیزیں جو اوپر کے حصے کو چھپا دے پیر کے، وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ سر چھپانا جس میں کان بھی شامل ہے وہ نہیں کر سکتے مرد حضرات۔ سائے میں مرد نہیں چل سکتے۔
یہ ایک جنرل ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور یہ توجہ یقیناً ہماری اہم ترین ہے۔ پھر اس کے بعد شکار کرنا، جو سب کو کامن ہے، لیڈیز جینٹس سب، بدن میں تیل لگانا، بال اکھاڑنا، خوشبو استعمال کرنا یا بدبو سے اپنے آپ کو بچنا، ناک بند کر لینا۔ پھر اس کے بعد آئینہ دیکھنا، زینت کرنا، قسم کھانا، جوئیں اپنے بدن سے کوئی کیڑا نکالنا، استمنا کرنا، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، دانت اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، ناخن کاٹنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، بدن سے خون نکالنا، نکاح کرنا یا پڑھنا یا جمع کرنا، اور شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا یا دیکھنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، سرما لگانا۔ ان کی سب کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی گہرائیوں کی طرف دیکھیں، اور وہ کن کن چیزوں پہ ہے کفارہ، کن کن چیزوں پہ کون کون سے کفارے، اور کن کن چیزوں پہ کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اور کس عمل پر جو ہے وہ کرنے پہ تلبیہ ہے اور بارگاہ رب العزت میں استغفار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جناب ابراہیم حکم خدا سے اللہ کا گھر بناتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔